یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صابر، یہ ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ سمبڑیال، یہ وہاں بہت رویش آدمی تھے. تو اللہ کا شکر ہے یہ ان کا تیسرا عرس تھا، تو اس عرس پہ بھی جانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا سب سے آخر پہ. تو اس دفعہ حضرت وہاں بزرگ تھے، انہوں نے بات سنائی، پھر مجھے سمجھ آ گیا کام خراب کیسے ہوتا ہے. وہ بزرگ ملک صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے عرس پہ، حالانکہ وہ واحد یا مقرر نہیں تھے لیکن سارا ہی مجمع رلا دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ گرمی بڑی تھی، بارش نہیں برس رہی تھی. تو شاید اگر آپ نے کبھی یوٹیوب پہ دعا بھی سننا حافظ صابر علی صاحب ایسے آئے نا کبھی؟ اچھا ماشاء اللہ. حافظ صابر علی صابر صاحب ابو پال والے حافظ صابر علی صابر صاحب جب دعا مانگتے تھے نا تو حضرت اتنا عجز ہوتا تھا، اتنی رقت ہوتی تھی کہ سننے والا کہتا تھا بابے نے اللہ نے منا ہی لینا. وہ ایسا عجز تھا بھائی. وہ کہتے ہیں نا جو دو تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب. وہ وقت ہے کچھ خاص خاص، یہ رنگ ہوتے ہیں. وہ ہر بندے نے آ کے کہنا حافظ صاحب کو، حافظ صاحب دعا فرماؤ بدل نہیں پائیں گے. حافظ صاحب نے رونا. تو پھر جو یہ خاص ہوتے ہیں نا، پھر ان کے کو خفیہ رابطے بھی ہوتے ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بارش کیوں نہیں برس. وہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیونکہ مدرسہ تھا حفظ القرآن کا حافظ صاحب کا، کہتے ہیں حافظ صاحب نے ایک بچہ بھیج کے مجھے بلایا، میں گیا. کہتے ہیں حافظ صاحب نے مجھے اپنی جیب سے نا پیسے نکال کے دیے اور فرمانے لگے ملک جی ایدا او قیمہ لے کے آنا ہے جڑا کار آپ ہی پکانے. فرق آ جاتا ہے نا، خود پکانا ہو تو کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہو تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. پھر ہڈی بھی چل جاتی ہے، پھر چھچڑے بھی چل جاتے ہیں، پھر چربی بھی چل جاتی ہے. لیکن اپنے گھر لانا ہو تو پھر تو اللہ ہونا الٹ چاہیے تھا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سونی شاید تو اللہ کے راستے میں دینی تھی نا. وہ ملک صاحب کہتے ہیں میں قیمہ لے آئے. کہتے لا کے میں نے حافظ صاحب کی خدمت میں قیمہ پیش کیا. تو قیمہ لے کے مجھے کہتے ہیں آپ ملک جی جاؤ. کہتے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حافظ صاحب قیمے کا کرتے کیا ہے، لیکن مجھے آپ نے بھیج دیا. کہتے گیا میں بھی کوئی میں باہر جا کے چھپ گیا. کہتے حافظ صاحب نکلے اور بھوپال والا مین اڈے پہ جانے کے دو راستے تھے، ایک مین، ایک پچھلی سائڈ سے پتلی گلی. جو پتلی گلی والا راستہ تھا نا، آپ کہتے ہیں حافظ صاحب اس راستے پہ چل. کہتے میں بھی پیچھے پیچھے، پتہ نہیں بابوں کے کیا رنگ ہیں. کہتے تھوڑا سا آگے جا کے کہتے ہیں ملک صاحب چھپ چھپ کے نہ ہو میرے نال ہی آؤ. اللہ کہتے میں ساتھ چل دیا. کہتے ہم بھوپال والا مین اڈے پہ گئے، اڈا کراس کر کے آگے نا وہ کھیت تھے. کہتے ہم کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں اترے تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی ہے اور کوئی شاید گاڑی والا جاتے اسے اٹ کر گیا تو اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور اس نے بچے بھی دیے ہوئے تھے. وہ ظاہر خود بھی بھوکی تھی، بچے بھی دودھ پی رہے تھے، دودھ آ نہیں رہا تھا. تو بچے بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہی تھی. فرماتے ہیں حافظ صابر علی صابر صاحب نے قیمے کا شاپر کھولا اور جا کے نا اس کے سامنے رکھ دیا. پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی، جھپٹ پڑی وہ قیمے پہ. اس نے رج کے قیمہ کھایا اور کھا کے نا وہ کہتے اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کو آواز نکالی. کہتے جب ہم گئے نا تو ہم گرمی میں جھلستے اور پسینے میں ڈوبے گئے. کہتے جب واپس آئے تو ہم بارش میں بھیگے ہوئے واپس آئے.